اردو افسانہ عہد حاضر میں جلد اول مرتب رابع الرباع افسانہ نگار رضیہ کاظمی پیدائش 2 فروری تعلیم ایم اے اردو تصانیف صدپارہ حائل الشاعری لخت حائل الشاعری افسانے کا نام عزت رات آدھی سے زیادہ بھیگ چکی تھی۔ ایڈوکیٹ صاحب بے چینی سے بستر پر کروٹ بدل رہے تھے۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اسٹیج کے گدے کی نرمی ریشمی پردوں کی سرسراہٹ، بیڈ روم کی ہلکی نیلی روشنی اور باہر سے آتی ہوئی جھرنے کی مدھر موسیقی اس وقت ان کے لیے سب بے معنی تھی۔ انہوں نے اپنے پہلو میں محو خواب بیگم کو دیکھا اور نفرت سے منہ پھیر لیا۔ امیر والدین کی نازوں میں پروردہ بیٹی جذبات سے عاری بے حس وہ زیر لب بڑبڑائے اور بہن کا ذہن ماضی کے دھندلے میں کہیں کھو گیا۔ قدرت کسی بچے کو یتیم نہ کرے۔ شعور بیدار ہوتے ہی شکور نے خود کو لاوارث پایا۔ اس نے اپنے چاروں طرف زمیندار سکندر بخت اور ان کی بیوی بچوں کو دیکھا۔ زمیندار صاحب ظلم، سفاکی اور بے رحمی میں یکتا روزگار تھے۔ شکورے ان کے ایک کاشتکار کا اکلوتا بیٹا تھا۔ جب ایک وبائی بیماری میں اس نے اپنے ماں باپ دونوں کو کھو دیے تو سکندر صاحب نے اسے اپنے گھر پر رکھ لیا تاکہ باہر کا سودا سلف لانے میں آسانی ہو سکے۔ شکورے کی چھوٹی سی کھٹوریاں نصیبن بوا کی جلنگی کھاٹ کے پاس ہی بچھا کرتی تھی۔ نصیبن بھی شکورے کی طرح ایک بے سہارا عورت تھی جسے زمیندار کی بیوی عائشہ بیگم اپنے ساتھ جہیز میں لائی تھی۔ ان کا خاص کام تھا بیگم صاحبہ کے لیے بیت الخلاء میں لوٹے میں پانی رکھنا، منہ دھونے کے لیے چوکی پر پانی رکھنا، نہانے سے پہلے سر دھلانا، رات کو بستر بچھانا اور روتے ہوئے بچوں کو بہلانا۔ اس کے چونڈے کے بال پک جاتے تھے مگر مانگ پر افشاں نہیں سچ پائی تھی۔ منہ پپولا ہو کر بھی اب تک نطقی پابند سے محروم تھا۔ شکورے کبھی کبھی جب خواب میں چونک کر رو پڑتا تو اسے نصیبن کی ڈانٹیں سن کر دوبارہ سونا پڑتا۔ ماں بیٹے کے مقدر میں رشتے سے وہ بالکل نابلد تھا۔ اکثر وہ یہی سوچتا کہ ہو نہ ہو نصیبن اس کی ماں ہے۔ ایک دن واقعی وہ ماں کہہ کر اچانک اس سے لپٹ گیا۔ چل ہٹ، کیا میں تیرے باپ کی رکھیل ہوں؟ کہتے ہوئے نصیب نے اسے پرے دھکیل دیا۔ رکھیل والی بات تو 5 سال کے بچے کو سمجھ میں خاک آتی، البتہ پیار کے بدلے دھکا اور کونی میں چوٹ کھانے کے سبب۔ وہ دیر تک سسک کر روتا رہا اور پھر خود ہی سو گیا۔ سویرے اٹھا، کونی کی چوٹ سے پانی رس رہا تھا، اس پر اس میں ذرا سی دھول چھڑکی اور پھر کھیل کود میں مگن ہو گیا۔ وہ دوسرے آس پاس کے نوکروں کے بچوں کے ساتھ کھیلتے کھیلتے بڑا ہو رہا تھا۔ اپنے ہی احمر کے ساتھ وہ کھیلتا ہوا بیگم صاحبہ ڈانٹ دیا کرتی تھیں۔ کافی عرصے تک وہ اپنی حیثیت سمجھ نہیں سکا۔ مالک کسی نوکر کو کب تک مفت کی روٹی توڑنے کا محتمل ہوتا ہے۔ اب اس پر کام کرنے پر دباؤ پڑنے لگا تو وہ اکثر احمر سے مقابلہ کر بیٹھتا۔ ایک دن جب اس کی مالکن نے اپنی 2 سالہ بیٹی لاڈو کے پوتڑے سے دھونے کے کہے تو وہ اکڑ گیا اور صاف منع کر دیا اور اسے احمر سے کیوں نہیں کرواتی۔ ہائے کمبخت، تو نوکر ہو کر میرے بچوں کی برابر کرنے چلا ہے۔ زمیندار صاحب دہاڑے اور وہ ڈر کے اٹھا اور حکم کو تو بجا لایا، لیکن یہ 4 عرفی لفظ نوکر اس کے دماغ میں کئی دنوں تک گھومتا رہا۔ اس کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میڈم کے بچے بالکل میری طرح ہیں، کیوں نوکر ہوں؟ اور وہ کیوں نہیں؟ میرے ہاتھ پاؤں آنکھ ناک سب انہی کی طرح ہیں تو میں کیوں نوکر ہوں؟ ایک دن احمر کے ساتھ پڑوس کے چند بچے کھیلنے آ گئے تھے۔ وہ ان سے پوچھ بیٹھا، کیا تم لوگ نوکر ہو؟ خدا نہ کرے، ان لوگوں نے جواب دیا، تو پھر کمبخت ہو۔ وہ ان سے پوچھ بیٹھا۔ کچھ بچے اسے مارنے دوڑے لیکن انہیں میں سے ایک نے سب کو روکا۔ کمبخت ان کو کہا جاتا ہے جن کے ماں باپ مر گئے ہوں۔ اس نے شکورے کو بھی سمجھایا، کوئی مرتا کیوں اور کیسے ہے؟ 5 سالہ شکورے نے معصومیت سے پوچھا۔ اچھے لوگوں کو جیسے سب پسند کرتے ہیں، اللہ بھی پسند کرتا ہے اور اپنے پاس بلا لیتا ہے، اسی کو مرنا کہتے ہیں۔ کیا مجھے اللہ میاں کے گھر جانے کا راستہ بتا دو گے شمشیر بھیا؟ نہیں شکورے، وہاں کا راستہ کوئی نہیں جانتا۔
تو میرے اماں ابا کدھر گئے؟ جسے بلانا ہوتا ہے وہ خود ہی راستہ بتا دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر شمشیر تو چلا گیا اور شکورہ کے دل میں اللہ میاں کے گھر بلاوے کے لیے شدید انتظار چھوڑ گیا۔ وہ اپنے دوستوں سے ماں کے مرنے کی باتیں فخر یا بیان کرتا اور اپنی سمجھ میں ساری بری عادتیں چھوڑ کر اچھا انسان بننے لگا تاکہ اسے بھی اللہ میاں بلا سکیں۔ لیکن دھیرے دھیرے یہ حقیقت اس پہ واضح ہو گئی، وہاں جانے والے کبھی واپس نہیں آتے۔ ایک دن چائے کی کتیری توڑ دینے پر اسے اتنی مار پڑی کہ اس کے قدم سکندر صاحب کے یہاں سے اکھڑ گئے۔ وہ وہاں سے بھاگ نکلا، جلدی گرفتار کر کے لے آیا گیا۔ اس پر پابندیاں بڑھ گئیں، اس کا دل اچاٹ ہو ہی چکا تھا۔ بس اب زمین نے سورج کے ساتھ چکر لگا ہی تھے کہ وہ سکندر صاحب کے اچکن سے 100 کا نوٹ لے کر فرار ہو گیا اور در بدر بھٹکتا رہا۔ پھر اس کے ہاتھ آٹو رکشہ کے اسٹیئرنگ پر چلنے میں زندگی کا پہیہ گھومنے لگا اور ساتھ ساتھ تعلیم کا چکر بھی۔ ماضی کا حال کے شکورہ احمد ایڈوکیٹ بن گئے، گورنمنٹ ایڈوکیٹ۔ بچپن سے زبان کی قفل بندی اب کھلی تو عدالت میں زبان کے وہ جوہر دکھاتے کہ فریق مخالف کو بغلیں جھانکنے پر مجبور ہونا پڑتا۔ جب قسمت نے یاری کی تو انہیں بھی وہ سب ملا جسے عام طور پر ہمارے معاشرے میں خوش نصیبی کی علامت مانا جاتا ہے۔ انہیں اپنی گرہستی میں بھی کئی شکوروں کو لانا پڑا، لیکن انہوں نے ہمیشہ شکور احمد کے درمیان خلیج کو پاٹنے کی کوشش کی۔ ہر سال گرمیوں میں جب ہائی کورٹ بند ہوتا تو وہ کسی نہ کسی پہاڑی مقام پر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ضرور جاتے، اور اس سال انہوں نے کشمیر جنت نظیر جانے کا پروگرام بنایا۔ کئی ماہ پیشتر ہی ایک چھوٹا سا بنگلہ کرائے پر دیا جا چکا تھا۔ کشمیر ایک طرف قدرت کی پروانہ گو ضیافتوں کا خزینہ ہے تو دوسری جانب مفلسی اور غربت کی عامجگاہ دو کتوں کے درمیانی ہڈی بن جانے کا سبب۔ اکثر شاہ پسند قالین و شال و دمدو اور خوبصورت پشمینہ کا فرما کا سامان بنانے والے ماہر فنکاروں کے پیٹ خالی اور تن ننگے رہتے ہیں، لیکن لہٰذا ایڈوکیٹ صاحب کو نوکر ملنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ نورا ایک نٹو بٹو والی لڑکی تھی۔ حالانکہ آج کل کمائی کا سیزن تھا، لیکن کثرت اولاد کی وجہ سے آمدنی اٹھنی خرچہ روپیہ والا معاملہ تھا، اس لیے وہ سیزن میں آنے والوں کے لیے یہاں گھریلو کام بھی کر لیا کرتی تھی۔ بنگلے میں پانی کا کوئی معقول انتظام نہیں تھا، تھوڑی دور پر گرتا ہوا جھرنا ہی آس پاس کے بنگلوں کے لیے زیر آب تھا۔ یہ کافی نشیب میں واقع تھا۔ گھر کے دوسرے کاموں میں انجام دہی کے بعد نورا کا اہم کام پورے گھر کے پانی کی ضرورت کو پورا کرنا تھا۔ وہ جھرنے تک پہاڑی بکریوں کی طرح کودتی پھاندتی جاتی اور اس طرح پانی لے کر واپس آتی۔ برآمدے سے کر کی تیز آواز سنائی دی۔ ایڈوکیٹ صاحب بھی ابھی تک ایسے ہی کروٹیں بدل رہے تھے اپنے بستر پر، تو ان سے بستر پر بالکل لیٹا نہیں گیا۔ ان کے قدم بھی اختیار ادھر ہی اٹھ گئے۔ نورا اچانک انہیں اپنے کمرے میں دیکھ کر سٹپٹا گئی۔ کیا ہوا نورا، کیا تکلیف زیادہ ہے؟ انہوں نے گھبرا کے پوچھا۔ ہاں صاحب، لیکن خدا کے لیے آپ یہاں سے چلے جائیں، آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، اس نے لجاجت سے کہا۔ ایڈوکیٹ صاحب کے دماغ کی وکیلانہ سوچ یہاں مات کھا کے پیچھے ہٹ گئی اور وہ اپنے کمرے میں واپس لوٹ گئے، لیکن غم و غصے کے ملے جلے احساس سے شدید نے انہیں رات بھر سونے نہ دیا۔ سلیمہ احمد، مسز شکور احمد صاحب، ایڈوکیٹ نے بیتی شام پانی کا ڈرم آدھا خالی دیکھ کر وہ واویلا مچاتی تھی کہ بیچاری نورا کو اسی کی سبیل میں بھاگنا ہی پڑا تھا۔ جھرنے تک پہنچنے کے لیے چٹانوں کو کاٹ کر پگڈنڈیاں بنائی گئی تھیں۔ شام کا دھندلا پھیلنے کے سبب راستہ صاف دکھائی نہ دیا۔ واپسی لوٹتی ہوئی نورا کا پاؤں پھسل گیا، وہ گڈھے میں گرتے گرتے بچی تھی۔ کافی دیر کے بعد جب وہ لنگڑاتی ہوئی گھر پہنچی تو بیگم نے اس کی اچھی و بخت کی دل کی تکلیف سے اس کی آنکھوں میں رات کاٹی تھی۔ نورا کہاں مر گئی کمبخت، مجھے بیٹی چاہیے۔ بیگم کی تیز دہاڑے سے ایڈوکیٹ کی آنکھ جو ابھی پچھلے ہی پہر لگی تھی فوراً کھل گئی۔ سو گئی ہوگی بیچاری، کل رات اس نے چوٹ بھی تو اتنی کھائی تھی۔ اب میاں سے برداشت نہ ہو سکا۔ آپ کون ہوتے ہیں اس 4 ٹکے کی نوکرانی کی ہمدردی کرنے والے؟ جواب طلب۔ میں اس کا آقا ہوں، میں نے اس کے کام کی اجرت پر نوکر رکھا ہے، اسے خریدا نہیں ہے۔ تمہیں اس سے اپنے کل کے برتاؤ کے لیے بھی جا کر معافی مانگنی ہوگی۔ رات بھر پکنے والا لاوا ابل پڑا۔ میں ایک نوکر سے معافی؟ بیگم نے جیسے ہی
کسی 8ویں عجوبے کے بارے میں سن لیا اور اگر آپ مجھ سے کوئی غلطی کر بیٹھیں تو کیا کبھی کوئی معافی نہیں مانگیں گے؟ کیوں ضرور مانگوں گی میں، آپ میرے شوہر ہیں، بحیثیت شہری بھی خدا نخواستہ میرے گھر نوکر تو نہیں ہیں۔ میں تو آج آپ کو بتانے دینا چاہتا ہوں کہ آج کی نورا کے حال میں اور میرے ماضی کی حیثیت میں کوئی زیادہ فرق نہیں۔ میں پہلے وہی تھا جو آج نورا ہے۔ اچانک اسی شب کے بعد بیگم بھی ہوش ہوتے ہوئے بچیں، شوہر نے انہیں سنبھالا دیا۔ اسی دوران چوکیدار نے اطلاع دی کہ نورا تڑکے ہی مجھ سے کہہ کر اپنے گاؤں واپس چلی گئی کہ وہ میدان والوں کی نوکری نہیں کرے گی۔ عزت ہر کسی کو پیاری ہوتی ہے۔ چوکیدار کی زبان سے نورا کے کہے ہوئے الفاظ عزت سنتے ہی دونوں میاں